शुक्रिया मुजाहिद साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उसूली तौर पे सिर्फ 1 मिनट आपसे लूंगा अपनी एक बात करने के लिए। मैं हर मीडिया चैनल पे ये बात कर रहा हूँ कि चाहे हमारी जो भी बसात है, हम कमज़ोर हैं या हमारी उतनी ताकत अभी उम्मत मुस्लिमा की नहीं है, लेकिन अपनी हम बात ज़रूर करें फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के शहीदों के लिए। और वहाँ जो हमारे बच्चे हमारी बदन का हिस्सा हैं, वो हमारे ही कलमा गो मुसलमान हैं। जिस तरह अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह किसी के पास पीने का पानी नहीं है, माओं के हाथों में बच्चों की लाशें हैं और बच्चे अपनी माओं की लाशों के ऊपर औंधे पड़े हैं, और जिस तरह हो रहा है, ये सिर्फ इंसानियत का कत्ल नहीं है, ये मुसलमान उम्मत को, मुस्लिम उम्मा को मुंह पे चपेड़े पड़ रही हैं। लेकिन अगर हमें कोई हया गैरत हो तो हम सबको इसका एहसास हो। अच्छा, आज फॉर्मेशन कमांडर्स में भी इस पे बात हुई है, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हालांकि मेरे ख्याल में ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1 महीना लेट थी। बहरहाल जो भी हो, हर कोई अपनी अपनी बसात में कोशिश कर रहा होगा। हम यहाँ किसी को जज करने नहीं बैठे, लेकिन अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इतनी तौफीक दे कि अपने मुर्दा शहीद बच्चों का जवाब तो हम दे सकें। तो ये एक रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से। ये मुल्क आम मुल्क नहीं है, कलमे के नाम पे बना था, तो कम से कम हम जितना हो सके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जहां हम हो सके अपनी जात बरादरी जमात से बालातर होके एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी ये बात करें। और मैं हर चैनल पे एक बात मुझे ऐसा ये भी कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू बी अ मुस्लिम टू कंडेम द जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन, यू जस्ट हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग। आप इंसान है, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वहां मुसलमान का नहीं, इंसान का कत्लेआम। खान साहब एक और बात भी है, खान साहब एक और बात भी है। हम 30-35 साल पहले हमारे शायर आम हबीब जालिब थे। अब देखिए, उन्होंने 35 साल पहले कहा था कि करोड़ों क्यों नहीं मिलकर फलस्तीन के लिए लड़ते, दुआ ही से फकत कटती नहीं जंजीर मौलाना। आप गौर करें, 35 साल पहले जालिब साहब ये कह रहे थे, करोड़ों क्यों नहीं मिलकर। जालिब साहब ने तो मुजाहिद साहब, जालिब साहब ने तो ये भी कहा था कि ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, चांद यहाँ ना निकला कर, सब नए सपने दिखला कर। इस तरह कुछ था कि यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है। वो कहते हैं सब अच्छा है। नहीं, और एक बात और, लेकिन एक बात है, आप अभी तक जिस तरह कायम है, तो अब जब शायरी की बात है, जल्दी से एक शेर सुनाओ फिर उस पे आऊंगा। तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई तो परचम लेकर निकले अपने गरीबा का जालिब, चारों जानिब सन्नाटा है, दीवाने यार आते हैं। तो आप जैसे दीवाने कम रह गए जो अभी तक। जैसा मैं इसके जवाब में ये कहूंगा कि निसार तेरी गलियों के है वतन, जहां चली है रस्म कि कोई नसर उठा के चले, कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले। मतलब आप आगे माशाल्लाह, और भी अब ऐसा लोग स्क्रीनों पे भी आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं लफ्ज़, ये बड़ी टर्मिनोलॉजी आ गई है, मैं बहुत एहतियात और गार्डेड लफ्ज़ में ही आपसे बात कर सकूंगा। किस हद तक आप समझते हैं कि जो कहते हैं जी हम इलेक्शन में बल्ले का निशान भी देंगे, मौका देंगे कि सब लोग खड़े हों, अभी तक जो प्रोसेस है उसमें आपको लग रहा है, वो छोड़ें कि कितने लोग जेलों में हैं, केसेस चल रहे हैं, वो कुछ हैं, किस हद तक आपको किरण नज़र आ रही है अब पार्टी के लिए इलेक्शन में? देखें, अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाता है, तो जो बराए नाम एक मास्क मेकअप मौजूद है इस सिस्टम का कि एक जमहूरी निज़ाम है, तो वो धड़ाम से 7वें आसमान से जमीन पे गिर जाएगा। फिर नहीं, वो तो दे रहे हैं, बल्ला निशान तो दे रहे हैं आपको, वो तो कह रहे हैं कि हम बल्ले का निशान देंगे तहरीक इंसाफ को, जो भी होगी। देखिए मुजाहिद साहब, सिर्फ बल्ले का निशान नहीं है ना। बल्ले के निशान का मतलब ये है कि एक जमात को आप दीवार से ना लगाएं, अवाम को फैसला करने दें। मैं बरमला आज मुजाहिद साहब आपके प्रोग्राम में इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि 9 मई को जिसने गलत किया है, ना इमरान खान ना अली मोहम्मद उसको डिफेंड करते हैं। गलत है, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। मैं कहता हूं जिसने गलत काम किया है उसको सिर्फ जेल में ना डालें, उसको सजा भी दें। मैंने तो फेस किया है, मेरा तो केस डिसमिस हुआ, सारी चार्जेस फेस की हैं, लेकिन अगर कुछ और भी गलत मेरे खिलाफ है वो भी लेके आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने नहीं किया गलत, या जो अदालतों से निकल आए हैं, उनको, और जमात के उन लोगों को जो जमात के साथ टच हैं, सब लोग तो गलत काम में नहीं इन्वॉल्व ना। कोई 100 में से 1% होगा किसी ने गलती की होगी, बाकी तो सारे पाकिस्तान से, और वो भी जिनसे गलती हुई है वो भी मुहब्बत वतन पाकिस्तान। अब ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन बल्ले के साथ कि आप लोग पार्टी के इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, और इसके माने शायद ये भी हो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नया कायद चुने फिर
کیونکہ آپ کا قائد کو پتہ نہیں انہوں نے کتنے کیسوں میں اہل نااہل، ابھی تک کنفیوژن بھی ہے اس بارے میں کہ وہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں. خان صاحب مجھے صاحب دیکھیں، الیکشن ہمارا انٹرا پارٹی ہو چکا تھا، ہمارے وکلاء نے اس پہ اپنا موقف پارٹی کا پیش کیا ہے. یہ جو فیصلہ ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں، اس پہ ہم اپیل میں جائیں گے. اور اس وقت جب مین الیکشن اتنا نزدیک آ چکا ہے، اس طرح کی چیزیں نکالنا جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہے تحریک انصاف کو. اور اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، سب کو ایک موقع ملے اور یہ ملک آگے جائے. دیکھیں جو بھی حکومت میں آئے گا سیاسی اختلاف ہے، ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. جو بھی آئے گا پاکستانی آئے گا. اگر ہم آتے ہیں، ہم کوئی ہندوستان سے تو نہیں، یا کوئی اور آتا ہے وہ بھی پاکستانی. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ کس کی پالیسیز کیا ہیں. ہماری کوئی ایک لائن ہے گورننس کرنے کی، مسلم لیگ نون کی ایک اور ہے، پیپلز پارٹی کی ایک اور ہے. تو جس کو بھی عوام بہتر سمجھتے ہیں وہ جو بھی آئے گا، وہ دیکھیں بنیادی چیزیں کیا ہیں. جو بھی حکومت میں آئے گا وہ کشمیر پالیسی سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتا. فلسطین پالیسی پہ وہی ہوگا، انٹرنل سیکیورٹی پہ ساری وہی پالیسی ہوگی جو آپ کی ضرورت ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، پھر ڈر کس چیز کا ہے. تحریک انصاف اگر 2/3 لے کے آتی ہے تو ہم سے کس چیز کا ڈر ہے. ہم تو برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم انتقام پہ بلیو ہی نہیں کرتے. عمران خان صاحب ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں 25 کروڑ عوام کی فکر ہے اور اداروں کو بھی ہم نے مضبوط کرنا ہے، ملک کو بھی مضبوط کرنا ہے. اگر اس بات پہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوگی جس کی معافی، تو ہم تو معافی کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں. اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو کیا طیارہ سازش کیس کا انصاف ہو گیا؟ کیا سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا انصاف ہو گیا؟ کیا اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کی بات اس کا انصاف ہو گیا؟ کیا ڈان لیکس کا انصاف ہو گیا؟ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اب آگے جانے کا وقت ہے، ان چیزوں سے نکلنے کا وقت ہے. غلط کو سب غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اب ہمارے پاس گنجائش ہے اتنی بڑی قومی جماعت کو بالکل ہی آپ مقابلے سے باہر کریں؟ اس لیے میں یہ وکالت اپنی جماعت کی کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور مجاہد صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ میں اتنا شاید پکا سیاسی کارکن نہیں ہوں گا، تجربہ کار. جتنی تھوڑی بہت سمجھ ہے جو اللہ نے دی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنی اس ملک کے لیے اداروں کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت قومی جماعتوں کی ہے. جب قومی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں، کوئی لسانیت نہیں بیچ سکتا، کوئی نفرت نہیں بیچ سکتا، کوئی پشتون پنجابی کے نام پہ ووٹ نہیں لے سکتا. پیپل پارٹی آئے گی تو وہ مزدور کے نام پہ ووٹ لے گی، سب میں مزدور ہیں، پشتون میں بھی ہیں، پنجابی میں. تحریک انصاف آئے گی، وہ عدل انصاف کے نام پہ ووٹ لے گی، وہ جوڑے گی ملک کو. جب بڑی جماعتیں توڑی جاتی ہیں، جب پیٹریوٹس بنتے ہیں، جب پارلیمنٹیرین پارٹیاں بنتی ہیں، جب استحکام پارٹیاں بنتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ پریشر گروپس بنتے ہیں. بڑی جماعت، قومی جماعت پاکستان کی مضبوط کرنے کے لیے ایک ضمانت ہے. اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کو ویک نہیں کرنا چاہیے. صرف اپنی جماعت کی نہیں میں بات کر رہا، میں تمام قومی جماعتوں کی بات نہیں. لیکن اس وقت سوری، جب آپ کی جماعت اقتدار میں تھی تو آپ نے بھی بہرحال اپنی مخالف جماعت ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی تھی عدالتوں سے یا ان پر بھی کیس چلائے، تو ماضی میں غلطیاں تو آپ کی جماعت اور آپ کے خیال سے ہوئی ہیں. میری بات سنیں، جب ہم چھوٹے تھے اسکول سے بھاگ جاتے تھے تو اب بھی اسکول سے بھاگیں. سب نے سبق سیکھ لیا ہے، سب نے سیکھ لیا ہے، اب اس سبق کی دوہرائی کا وقت آ گیا ہے. تو اب جب الیکشن کا مرحلہ آ رہا ہے، کیا اس پوزیشن میں آپ نے اپنا اتنا ہوم ورک ہے کہ چاروں صوبوں میں قومی صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف اپنے امیدوار کھڑی کر سکے؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ کے قریب تر رہا ہوں. یہ کہنا کہ میں سچ بولتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، میں اتنی جرات نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ سچ کے قریب رہیں. اور وہ سچ یہ ہے کہ مشکلات کا ہم شکار ہیں، تکلیف میں ہیں. ہماری فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ کو کافی حد تک وہ ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں تسلی دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں لیڈر ہمارا انٹیکٹ ہے، ہمارا ورکر بیس اور ووٹ بیس انٹیکٹ ہے. مڈل اور ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ میں جو تباہی ہوئی ہے، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹیں دینی ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ الٹرنیٹو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ وکلاء کو بھی ہم دے سکتے ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ ویل گیٹ تھرو، ویل مینیج انشاءاللہ. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ہوئے کیا پیپلز پارٹی کا دوسرا نام بھٹو خاندان، ادھر نواز شریف. خان صاحب کے جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں، میں وہ ابھی یہ تو ایک الگ بالکل موضوع میں کدھر جانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ کوئی آدمی جس کو موقع نہ ملے جیل میں وہ بات بھی کرنا چاہیے. لیکن غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لوگوں کے چناؤ میں سب سے زیادہ غلطی ہوئی ہیں. خوش آمدی لوگوں کو جگہ دی گئی ہے. یا یہ میں نے اس دن گورنر، میں 24 گھنٹے بعد آ گیا تھا سندھ کا، میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، پنکھا نہیں چل رہا تھا، یہ نہیں کر رہا تھا، مسلمان بننے آ گئے.
تو جب اس طرح کے لوگوں کو گورنری ملے گی، بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے بغیر پروسیس کرے ہوئے، تو پھر جب کڑا وقت آئے گا تو یہی کریں گے نا پھر وہ. اس میں بہت بڑی خامی غلطی قیادت کی بھی تو ہوتی ہے نا، اندھاتا تو نہیں ہے وہ. میرے خیال اس امتحان سے گزر کے خان صاحب کے سامنے بہت سی چیزیں ان کے بھی سامنے کلیئر ہو کے آئی ہیں، اور کور کمیٹی کے سامنے بھی بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں تحریک انصاف پہ اتنا کڑا وقت کبھی نہیں آیا تھا. ماضی میں کچھ جماعتوں پہ آیا، اتنا کڑا ویسے کسی پہ بھی نہیں آیا. شاید آپ مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، لیکن میں بھی کہ ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی پیپلز پارٹی پہ اتنا کڑا وقت شاید نہیں آیا تھا، کیونکہ ہمارا تو ولیج کونسل کا ورکر تک نہیں چھوڑا گیا. لیکن میرے خیال میں ان چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں، آپ کی جماعت تگڑی ہوتی ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے، اور وقت سب سے بڑا آئینہ ہے، اور وقت کے آئینے میں آپ اپنی اصل شکل پہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اپنی جو غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ اس سے خان صاحب نے سیکھا ہے، اور ان کو اپنے اور پرائے کا بھی آئیڈیا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ دیکھیں وہ انسان ہے، ان کی ظاہر ہے وہ کوئی مطلب ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، تو انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا غلطیاں ہوئی اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں ہم کہ کن چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان چیزوں سے نکل کے ملک کو آگے لے جانے کی بات ہم کر رہے ہیں، کافی دنوں سے کر رہے ہیں. اور دوبارہ وہی بات ہے کہ اگر اتنی بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے الیکشن ہو بھی گیا تو نہ اس الیکشن کی کوئی ویراسٹی ہوگی، نہ عوام اس کو مانے گی. دیکھیں ایک بات اور بھی، دیکھیں عوام جس حکومت کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، نہ اس حکومت کے ہاتھ میں کوئی اللہ کی برکت ہوتی ہے، نہ وہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ کیا عوام پیچھے سے ہوگی نہیں. آپ کی کسی آج اگر کوئی پاپولر حکومت، اگر ہم ہماری 2/3 سے اگر ہم آتے ہیں، اگر ہم پاپولر ووٹ سے آتے ہیں، کل کو اگر ہم سخت فیصلے کرتے ہیں عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ میں عوام کو کلیئر کٹ بتا بھی رہا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات مشکل ہیں، اس میں ہمیں سخت فیصلے کرنے ہیں. آپ اسی لیڈر کو چنیں جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ کے ساتھ مشکل میں کھڑا رہے خان صاحب ایک گا. ہمارا لیڈر تو کھڑا ہے. خان صاحب آج پہلی بار آپ سے موقع ملا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ سے سوال کم کیے، آپ کو زیادہ سنا. انشاءاللہ جب آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو میں سوال زیادہ کروں گا، آپ کی کم سنوں گا. بڑی مہربانی، بڑا شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے. جب آپ بلائیں گے میں حاضر. شکریہ علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے رہنما. ہمارے ایک بات اچھی ہے، مثبت ہے، اور یہ اچھا پیغام دیا جائے گا کہ جو لوگ واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعے سانے میں ملوث نہیں ہیں، ایک پارٹی کو مکمل طور پر نہ سیاسی ارینہ سے باہر کیا جا سکتا ہے. اس کے اگر ایسا ماضی میں ہوا، اس کے نقصانات زیادہ ہوئے.